کسی کافر ملحد روسی، کسی سوشلسٹ، کمیونسٹ، کسی بدھسٹ، کسی انسان کو اس کو ڈنڈا مارو، اس کے نظریں اوپر جائیں گی۔ ہندو بھی کہتا اوپر والا، اگر مجھے چوٹ لگی ہے تو مارنے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا۔ جب تجھے چوٹ لگی ہے تو مارنے والا ضرور ہوگا، تو یہ ساری کائنات چل رہی ہے، بنانے والا ضرور ہوگا۔ اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون ام لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا ہادی بھی ہے۔ وہی پیدا کرتا ہے، وہی ہدایت دیتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا ہدایت پا جائے۔ ان کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، 1,24,000 کے قریب۔ اس کے بعد علماء کی ڈیوٹی لگائی، بلکہ ہر فرد کی ڈیوٹی لگائی کہ اللہ کی ہدایت کو آگے پہنچائے۔ الذی خلق کل شیء، وہ رب ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور وہی ہے جو ہدایت دیتا ہے۔ الذی اعطى کل شیء خلقہ ثم ہدی، جس نے ہر چیز کو بنایا اور اس نے ہدایت دی، یہ اللہ ہے۔ خلق اس کی تکوینی چیز ہے، کافر کو بھی وہی پیدا کرتا ہے، فاسق کو بھی وہی پیدا کرتا ہے، مسلمان کو بھی وہی پیدا کرتا ہے۔ جس نے پیدا ہونے کے بعد باغی ہو جانا ہے اس کو بھی وہی پیدا کرتا ہے، جس نے پیدا ہونے کے بعد فرما بردار رہنا ہے اس کو بھی وہی پیدا کرتا ہے۔ ہدایت بھی تکوینی بھی ہے اور شرعی بھی ہے۔ تکوینی کیا ہے؟ ہر چیز کی ہدایت ہے۔ بچہ پیدا ہوا، ماں کی طرف لپکتا ہے، منہ کو دودھ لگاؤ تو چوسنے لگ جاتا ہے، یہ ہدایت ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یہ ہدایت ہے۔ اس کو کس نے سمجھایا کہ منہ ہلانا ہوتا ہے اور اس سے کوئی چیز نکلتی ہے اور اس سے تیرا پیٹ پورا ہوگا؟ یہ ہدایت ہے۔ ہر چیز میں ہدایت ہے۔ آپ دیکھیں مکڑی کس طرح جال بناتی ہے، کیسے پیمائش کرتی ہے، بالکل میتھمیٹکس کے قوانین کے مطابق اس کا جالا ہوتا ہے، اور پھر وہ انتظار کر کے وہاں شکار کرتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بجڑا چڑا وہ کیسے اپنا گھونسلہ بناتا ہے، کیسے تنکے اٹھا کر لا کر کیسے بھونتا ہے اس کو باقاعدہ۔ سبحان اللہ، یہ سب ہدایت ہے۔ ماں کیڑا لے کر آتی ہے تو چڑیا کے بچے کیسے منہ کھول لیتے ہیں؟ ان کو کس نے بتایا کہ منہ کھولنا ہوتا ہے اور کوئی اماں کچھ لا کر دے گی؟ سبحان اللہ، ماں کو دیکھ کر وہ چیخنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب ہدایت تکوینی ہے۔ اور ایک ہدایت شرعی ہے کہ جس رب کی نعمتیں ہیں اسی رب کی عبادت کی جائے، یہ ہدایت شرعی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی خالق اور ہادی ہے۔ اس نے کائنات کو بنایا بھی ہے اور وہ ہدایت بھی دیتا ہے۔ اور چونکہ شرعی ہدایت
اس میں انسان کی ہمت کا بھی دخل ہوتا ہے، اس کے عزم کا بھی دخل ہوتا ہے، اس لیے یہ سب کو نہیں دیتا۔ پیدا کرنا یہ عام ہے سب کے لیے، ہدایت، روٹی پانی کی ہدایت یہ سب کے لیے ہے، لیکن نیکی کی ہدایت یہ سب کے لیے ہے، مگر جو انکار کرے پھر اللہ تعالیٰ اس سے ہدایت کو چھین لیتا ہے۔ جو بے قدری کرے، جو غفلت کا برتاؤ کرے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو غفلت کا برتاؤ کرے اس سے رزق نہیں روکتا، اس سے اولاد نہیں روکتا، اس سے ہدایت روک لیتا ہے۔ کافروں کو بھی بچے وہی دیتا ہے، کافروں کو روٹی بھی وہی دیتا ہے، مگر جو ہدایت کی ناقدری کرے اس کو ہدایت روک لیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، عیسائیت، یہودیت، ان کی کتابوں میں ان کے فلسفیوں نے تبدیلیاں کی، اپنے اپنے نظریات کو شامل کیا، ایک بار نہیں 10 بار اس میں تبدیلیاں کی۔ اب تورات اور انجیل ہم نہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کے فرامین ہیں، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے فرامین نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تصدقوہم ولا تکذبوہم، کوئی اہل کتاب کوئی آیت سنائے مت کہو کہ یہ جھوٹ ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ اصلی کتاب کا حصہ ہو جو اللہ نے نازل کیا ہو، اور مت کہو کہ یہ سچ ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے ان کی امینڈمنٹ کا حصہ ہو اور وہ آپ اس کو سچا مان لو۔ پھر جب یہ ایک تو شریعت ویسے منسوخ تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا تھا قرآن کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ منسوخ شدہ تھی، مگر تھی تو رب کی طرف سے۔ پھر انہوں نے اس میں اپنی پچریں لگا کر اس کو تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد پھر ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں کے پاس سائنسی ترقی تھی، سائنسی ترقی مسلمانوں کے پاس تھی، ہر قسم کی ایجادات اور انوینشن مسلمانوں میں ہوتی تھی، ہر قسم کے ایجاداتی نظریات مسلمان پیش کرتے تھے۔ پھر یہ سست ہو گئے، یہود و نصارہ اور دوسری قوموں نے اس کو زیادہ پڑھنا شروع کیا، زیادہ تجربات کیے، زیادہ ترقی کی اس مسئلے میں، اور زیادہ اس میں ایجادات حاصل کرنے کے بعد اب یورپ میں تورات انجیل بمقابلہ سائنس یہ لڑائی شروع ہو گئی۔ پولس نام کا ایک یہودی تھا، اس نے امینڈمنٹ کی، ابتدا کی، اور بعد میں اب سائنسدان کہتا ہے کہ میرا تجربہ یہ کہتا ہے، تیری تورات یہ کہتی ہے۔ مقابلہ شروع ہو گیا۔ ایمان کمزور ہو چکے تھے، اور ایمان ہوتے بھی کیا، جب چیز ہی تبدیل ہو گئی ہے اس پر ایمان لائے گا بھی کون؟ ایمان پہلے کمزور تھے تورات انجیل پر، اوپر سے سائنس کے ساتھ لڑائی شروع ہو گئی۔ سائنس یہ کہتی ہے اور تم یہ کہتے ہو، تجربہ یہ کہتا ہے، آؤ میرے ساتھ میں تجربہ کر کے بتاتا ہوں۔ تو لوگ ان کے تجربات پر مطمئن ہوتے گئے اور تورات اور انجیل کو جھٹلاتے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، انہوں نے ترک دنیا کو اپنا دین بنا لیا تھا، ہم نے نہیں کہا تھا، خود انہوں نے اپنے اوپر پابندیاں لگائی تھیں۔ تو اب ایسا معاشرہ
جس میں کسی قسم کی پابندی نہ ہو، مردوں عورتوں کے اختلاط کی پابندی نہ ہو، شراب بدکاری کی پابندی کوئی نہ ہو، اور اوپر سے مولوی صاحب یہ کہیں کہ تم ساری کائنات کو چھوڑ کے ترک دنیا کر کے راہب بن جاؤ، ایک طرف سے بے حیائی عام ہو اور دوسری طرف حلال نکاح کی بھی اجازت نہ ہو، تو پھر اس عیسائیت کو کون مانے گا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ عوام کھڑی ہو گئی عیسائیت کے خلاف۔ اب عیسائیت چھوڑے تو مسلمان ہو جائیں، نہیں، مسلمان بھی نہیں ہونا، عیسائیت بھی چھوڑ دی۔ الحاد کا ایسا ریلا چلا کہ انہوں نے بیچ کی رائے یہ نکالی کہ یا تو چھوڑو عیسائیت، اسلام کچھ بھی نہیں، اللہ کا بھی انکار کرو نعوذ باللہ اور ملحد بن کر جیو، یا پھر یہ شکل ہے کہ عیسائیت کو رکھو کنیسے کی چار دیواری میں اور باہر کسی جگہ پر عیسائیت کا کوئی عمل دخل نہ ہو۔ جو تجربات بیان کرتے ہیں سائنسدان ان کی مانو، ان کی سائنس کو رب مانو، اور جو عیسائیت ہے یا یہودیت ہے یہ چند عبادات کی خاطر ہفتہ وار عیسائی اتوار والے دن، یہودی ہفتے والے دن اپنے عبادت خانے میں جائیں اور تھوڑی گھنٹیاں بجائیں اور تھوڑے پیسے جمع کروائیں اور وہاں سے جنت خرید کر لے آئیں، اس کو یہاں تک رہنے دو، اور باقی ساری زندگی سے یہ فرسودہ خیالات کو نکال دیا جائے اور وہاں پر مانا جائے سائنسدانوں کو۔ اس طریقے سے عیسائی مذہب کا صفایا ہوا۔ اب انہوں نے رکھا ہوا ہے، کنیسے کی حد تک ہے، اور صرف یہ کہ ہم نے اس کو پروان چڑھانا ہے۔ ہیں وہ زائنسٹ، ہیں وہ رب کے منکر، ڈالر پر لکھتے ہیں وی بلیو ان گاڈ، مگر وہ ہمارے رب کو گاڈ نہیں کہتے، وہ نہ جانے کس کو کہتے ہیں، اور صاف اس کا اقرار کرتے ہیں کہ جو آسمانوں کا مالک، کائنات کا مالک ہے وہ ہماری مراد نہیں ہے۔ کبھی کہتے ہیں 3 رب ہیں، حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ اور رب ذوالجلال کو نعوذ باللہ، اور کہتے ہیں دیکھنے میں 3 ہیں، حقیقت میں 1 ہیں۔ پھر ان سے پوچھو کہ ان میں بڑا کون ہے؟ کہتے ہیں سارے بڑے ہیں۔ پھر ان سے پوچھو ان میں پہلے کون تھا؟ کہتے ہیں سارے ہی پہلے تھے۔ اچھا پھر یہ کتنے ہیں؟ بولے وہ 1 ہے، ہیں وہ 3 مگر وہ 1 ہے۔ یہاں تک عیسائیت پہنچی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جو نازل کیا، تمام آسمانی کتابیں پرفیکٹ ہیں، وہ سب رب کی باتیں ہیں اور وہ حقیقت ہیں۔ کائنات کے تجربات وہاں تک جائیں یا نہ جائیں وہ حقیقت ہے۔ اگر سائنس آج نہیں مانتی تو کل مان لے گی، مگر جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ حقیقت ہے۔ اس لیے کہ نہ رب ذوالجلال کے قرآن میں کسی قسم کی تبدیلی آ سکی ہے اور نہ احادیث مصطفیٰ میں کسی قسم کی تبدیلی آ سکی ہے۔ جن جن لوگوں نے غلط قرآن لکھے قبول نہیں کیے گئے، جن جن لوگوں نے احادیث میں ملاوٹ کی کوشش کی ان کو آٹے سے بال کی طرح نکال کر علماء نے الگ بنا دیا۔ یہ سب جھوٹ ہے اور یہ بالکل ٹھیک ہے، تبدیل نہیں ہو سکی۔ امت کا اتفاق ہو گیا کہ بخاری اور مسلم میں کوئی روایت صحیح ضعیف نہیں ہے، قرآن حکیم میں کوئی آیت ضعیف نہیں ہے۔ قرآن حکیم بھی 10 سندوں کے ذریعے یا 7 سندوں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، جن کو قراءت 7 یا 10 کہا جاتا ہے، اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی راویوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ سیم راوی ہیں بسا اوقات، ادھر بھی ادھر بھی،
وہی محدث ہے، وہی قاری ہے، وہی احادیث بھی روایت کرتا ہے، وہی آیات بھی روایت کرتا ہے۔ جو اتھینٹسٹی قرآن حکیم کی ہے وہی سنت مصطفیٰ کی ہے، جو متواتر ہیں اور جو آحاد ہیں وہ تھوڑی ان سے کم درجے کی ہیں، مگر شریعت ان سے بھی ثابت ہوتی ہے، واجب العمل وہ بھی ہیں۔ اب وہ الحاد کا ریلا جو یورپ سے چلا، عیسائیت اور یہودیت کو لتاڑ کر نکلا، اس نے رخ کر لیا ہے مسلمانوں کی طرف۔ آگے ہے قرآن حکیم، ہم تو بڑے کمزور ہیں، طالب علم لوگ، علماء لوگ بھی کمزور ہیں، اور جو عوام ہے وہ بھی بہت ہی کمزور ہیں۔ پہلے اس قوم کو بے حیائی کی دیگ میں گلایا گیا، جہالت کے دیگچے میں پکایا گیا، سود کی آگ پر تپایا گیا۔ جب ایمان کمزور ہو گئے، علم سے دور ہو گئے، تو اب وہ آ گئے ہیں صفائی کرنے کے لیے۔ وہ ملحد جو وہاں تھے، جو وہاں کے نظریات تھے، وہ وہاں سے پڑھ کر آنے والے لوگ ہماری کالج یونیورسٹیوں میں بیٹھ کر ہمارے بچوں کو وہی الحاد سکھا رہے ہیں جس کے ذریعے انہوں نے عیسائیت اور یہودیت کو لتاڑ دیا تھا۔ آپ کو شاید اس کا احساس نہ ہو، یہ جو طالب علم یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں ان کو بہت احساس ہے، اور اگلے 20 سالوں میں وہ نتائج نکلنے کا خطرہ ہے جو اس وقت یونیورسٹیوں میں پڑھایا جا رہا ہے۔ ہم تو یہاں اختلاف کر رہے تھے کہ نماز پڑھنے میں ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، ہم تو اس پر مناظرے کرتے تھے کہ ہاتھ رکوع سے پہلے اور بعد میں کھڑے کرنے ہیں یا نہیں کرنے۔ ہم تو یہاں کھڑے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنس کیا ہے، کیا وہ نعوذ باللہ رب ذوالجلال کا حصہ ہیں، یہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ لیکن ادھر سے ایسی لہر آئی ہے کہ بے شمار کمیونٹیز وہ اس کی زد میں آ چکے ہیں، اور بہت زیادہ آپ کی تنخواہوں پہ پلنے والے، آپ کی تنخواہوں سے فیسیں دینے والے طالب علم اور طالبات اس کا شکار ہو چکے ہیں اندر سے، اور ظاہر نہیں کر سکتے، ان کو پٹائی کا خطرہ ہے، مگر اندر سے وہ ملحد اور کافر ہو چکے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ظاہر کرنے کا فائدہ کوئی نہیں، نماز نہ پڑھو تو بھی مسلمان، پڑھو تو بھی مسلمان۔ اس لیے اگر ہم کہیں کہ نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہوا، بے شمار دنیا نماز نہیں پڑھتی، اندر نظریات چھپے ہوئے ہیں کفر اور الحاد کے، ان کو چھپا کر رکھو اور گزارا کرو، وہ وقت آنے کا انتظار کرو جب یہ آوازیں سر عام لگنی شروع ہو جائیں، پھر وہ ان کا ساتھ دیں گے۔ اپنے آپ کو چھپا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جتنے انٹرنیٹ سے متعلق بچے ہیں ان میں بہت زیادہ تعداد ایسے بچوں کی ہے جس کا ابا رب کو مانتا ہے، بچہ نہیں مانتا، اور وہ یہ بھی نہیں مانتا کہ میں نہیں مانتا۔ آپ اس سے پوچھو، وہ نہیں مانے گا، ڈرے گا آپ سے۔ ابھی ایک آدمی مجھے سوال کرتا ہے کہ میرا چچا امریکہ سے آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ نماز کا تذکرہ مجھے قرآن سے دکھاؤ۔ تو میں نے اس کو کچھ آیات بیان کی، اس نے ان کے اور معنی بیان کر دیے، کہا اس کا مطلب بھی کچھ اور ہے، تم پتہ نہیں یہ معنی کیسے سمجھ بیٹھے ہو کہ اذان ہونی ہے اور مسجد میں آنا ہے اور قیام کرنا ہے اور رکوع کرنا ہے اور سجدہ کرنا ہے، یہ تو مطلب ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کا مسئلہ نماز نہیں ہے، اس کا مسئلہ الحاد ہے، وہ اصل میں ملحد ہے۔ صاف کہے کہ رب کا قرآن میں نہیں مانتا، صاف کہے احادیث مصطفیٰ میں نہیں مانتا، تو آپ پریشان ہو جاؤ گے، وہ مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اس لیے وہ کبھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف حرز سرائی کرتے ہیں، کبھی احادیث کے خلاف، اور کبھی سنت مصطفیٰ مکمل اس کے خلاف،
اور کبھی پھر ایک ایک جزیات لے کر بیٹھ جاتے ہیں. اصل مسئلہ ان کا یہ ہے، ان کو چھیل کر دیکھو، ان کا چھلکا اتار کے دیکھو تو اندر سے وہ ملحد ہو چکے ہیں. اللہ المستعان. اگر آپ ان کے ساتھ بات کرو گے نا، میں نے اس کو کہا، اس نے کہا وہ کہتا ہے کہ جنت، تم کہتے ہو جنت ہوگی، اس میں حور و قصور ہوں گے، کس نے دیکھی ہے؟ قرآن کہتا ہے جنت، جنت کا معنی باغ ہے، باغ ہوگا کوئی. یہ جو تم کہتے ہو اس میں حوریں ملیں گی، اس میں قصور ملیں گے، یہ وہ، تو یہ کہاں ہے؟ اگر ہم چاہیں تو قرآن سے حور و قصور ثابت کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مسئلہ یہ نہیں ہے. اس کا مسئلہ یہ ہے، وہ کہتا ہے کس نے دیکھی ہے. مطلب یہ کہ جو دیکھا ہے اس پر ایمان لاؤ، اور جو نظر نہیں آتا اس کا انکار کرو. یاد رکھو، عقل کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے ایمان کی ابتدا ہوتی ہے. اور سائنس عقل کے ساتھ چلتی ہے، جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سائنس کی بھی انتہا ہو جاتی ہے. سائنس عقل سے آگے نہیں جا سکتی. ایک ہوتی ہے نظر اور ایک ہوتی ہے روشنی. دیکھنے کے لیے روشنی بھی ضروری ہے اور نظر کی درستی بھی ضروری ہے. روشنی مکمل ہو مگر یہ نابینا ہو تو کچھ نہیں دیکھ سکتا. روشنی نہ ہو مگر اس کی آنکھیں درست ہوں تب بھی اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا. روشنی کا درست ہونا بھی آنکھوں کا درست ہونا دونوں ضروری ہیں. انسان کا دل آنکھیں ہیں اور شریعت اسلامیہ نور ہے. شریعت کے نور میں اس کا دل سوچتا ہے تو اس کو راستہ نظر آتا ہے. اگر یہ صرف سوچے سوچے عقل ہی دوڑاتا رہے، شریعت سے روشنی نہ لے تو یہ بھٹک جائے گا، اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا. اور اگر یہ شریعت اسلامیہ سے روشنی تو لے مگر اپنے دل کو حرکت میں نہ لائے، اس سے سوچ و بچار نہ کرے، غور و فکر نہ کرے، تو بھی یہ گمراہ ہوگا. لہم قلوب لا یعقلون لا یفقہون بها. اللہ فرماتے ہیں یہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. ہم نے جہنم کے لیے بہت زیادہ لوگ پیدا کیے ہیں جن کی آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں، ہاتھ ہیں مگر پکڑ نہیں سکتے، دل ہے مگر سوچ نہیں سکتے. اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نور کے ساتھ اپنے دل کو استعمال نہیں کرتے، اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے، بلکہ یا اکیلی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں یا پھر آسمان سے نور لیتے مگر اس پہ غور نہیں کرتے. تو یہ مقابلہ پہلے دن سے چلتا آ رہا ہے. یاد رکھیں اللہ تبارک و یہ آہستہ آہستہ پہلے کہے گا نماز کہاں لکھی ہے، پھر کہے گا جنت کہاں ہے، کس نے دیکھی ہے، پھر آہستہ آہستہ جب اس کو کوئی کہے گا جی قبر کے عذاب کو میں نہیں مانتا، میں اس کو کہتا ہوں تیرا مسئلہ قبر کا عذاب نہیں ہے، تیرا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی چیز ایتھینٹک ہے یا نہیں. تو دراصل سنت کا انکار کرتا ہے، ورنہ سنت میں تو بالکل واضح لکھا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان قبر میں جاتا ہے یاتیہ ملکان فیقعدانہ، دو فرشتے آ کر کے اس کو اٹھا لیتے ہیں. یعاد الیہ روحہ، روح لٹا دی جاتی ہے. اچھے جواب دے تو جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے، برے جواب دے یا جواب نہ دے سکے تو جہنم کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے. احادیث میں تو یہ ہے تیرا تو عذاب قبر کا منکر نہیں ہے، تو حقیقت میں سنت کا منکر ہے. تو وہ کبھی سنت کا انکار کریں گے یا چھوٹی چھوٹی چیزوں کا انکار کریں، نتیجہ وہی ہوگا. اگر ان کی چھلکا اتارو تو وہ قرآن کے بھی منکر ہی نظر آئیں گے. اگر کاٹ ذرا گہرا لگاؤ تو وہ رب ذوالجلال کے بھی منکر ہی نظر آئیں گے.
اس لیے کہ جب آپ یہ کہتے ہو کہ جنت کس نے دیکھی ہے تو پھر یہ بھی کہو نا کہ رب کس نے دیکھا ہے، کیوں مانے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دیکھا ہے، کیوں مانتے ہو؟ تو حقیقت یہ ہے کہ جب یہ سوچ آ جائے کہ جو چیز میرے تجربے میں ہوگی اس پر ایمان لاؤں گا، تو وہ عقل کا پرستار ہے، اس کا رب عقل ہے، وہ ملحد ہے، اور جو عقل سے بڑھ کر آسمان کی روشنی میں دیکھتا ہے وہ ایمان لاتا ہے۔ جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں ایمان کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا وجود فطرت کا تقاضا ہے۔ کسی کافر، ملحد، روسی، کسی سوشلسٹ، کمیونسٹ، کسی بدھسٹ، کسی انسان کو اس کو ڈنڈا مارو، اس کے نظریں اوپر جائیں گی، نظریں اس کی اوپر جائیں گی۔ ہندو بھی کہتا اوپر والا، اوپر والا، وہ بھی مانتا ہے۔ یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ ڈنڈا مارو، وہ گھوم کر دیکھے گا کس نے مارا۔ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو لگا ہے مارنے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا، اگر مجھے چوٹ لگی ہے تو مارنے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا۔ جب تجھے چوٹ لگی ہے تو مارنے والا ضرور ہوگا، تو یہ ساری کائنات چل رہی ہے، بنانے والا ضرور ہوگا۔ یہ سارا کچھ بنانے والے کے بغیر کیسے چل رہا ہے؟ اور تو دیکھتا ہے میں مظلوم ہوں، کاش کوئی میری مدد کرے۔ یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ مسلمان کہتے ہیں وہ کائنات کا رب ہے، اس سے مدد مانگی جائے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یہ دوسرا پوائنٹ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ تیسری بات، ساری کائنات کو جو پیدا کیا ہے، یہ پیدا کیے بغیر کیسے ہو گئی؟ ایک کافر کہنے لگا تمہارا رب کہتا ہے لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، جن کو تم پکارتے ہو وہ تو مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اس نے گائے کا گوبر اور ادھر ادھر کوئی چیزیں لے کر ڈالی اور اس سے کافی ساری مکھیاں پیدا ہو گئیں، کافی سارے کیڑے پیدا ہو گئے۔ تو کہنے لگا دیکھو یہ سب میں نے بنائے۔ تو جواب دینے والے نے کہا بتاؤ یہ کتنے ہیں؟ چپ، یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی چیزوں کا خالق بھی ہے اور اس چیز کے میٹیریل کا خالق بھی ہے۔ انسان مٹی سے بنا تو مٹی کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ لکڑی سے لوہار نے دروازہ بنایا، وہ کہتا ہے اس کا خالق میں ہوں، لیکن جس لکڑی سے بنایا اس کا خالق اللہ ہے، اور لکڑی پیدا ہوئی بیج سے، اس بیج کا خالق بھی اللہ ہے۔ لکڑی پیدا ہوئی مٹی میں، اس مٹی کا خالق بھی اللہ ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے میں کفر پر تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب میں یہ آیتیں پڑھی، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، کیا ان کو کسی نے پیدا نہیں کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کائنات پیدا ہو اور اس کو کسی نے پیدا نہ کیا ہو؟ اور اگر آپ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، ام هم الخالقون، کیا تم خود خالق ہو؟ خود بن گئے ہو؟ جب خود بن گئے ہو تو پھر خود خالق ہوئے نا۔ جب تم اپنے آپ کو بنا سکتے ہو تو ایک اور بنا کر دکھاؤ۔ یا تو مانو کہ ساری کائنات کو کسی نے پیدا کیا ہے تو وہی خالق ہے، اور اگر کسی نے پیدا نہیں کیا تو تم پھر خود پیدا ہوئے ہو۔ تو جب تم اپنے آپ کو بنا سکتے ہو تو ایک اور بنا کر دکھا دو۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون
ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون، کہتے ہیں میرا دل ایسے جیسے پھٹ جائے گا یہ آیتیں سن کر۔ قرآن سن رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، اور یہ سن رہے ہیں ویسے جیسے نماز ختم ہوئی تو گئے اور جا کر کے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ ایسی پکی دلیل ہے کہ تجھے یقین ہے کہ تو موجود ہے، بتا تجھے کس نے بنایا۔ یہاں آ جاتا ہے جی ڈارون یہودی، وہ کہتا ہے جی یہ ایسے ہی ایک چیز تھی اور اس نے ایسے ہی ہلنا شروع کر دیا، اور ایسے ہی ہلتے ہلتے اس کے جو کمزور حصے تھے وہ گھس گئے، اور باقی جو تھے نا وہ پاؤں بن گئے تو وہ کیڑا بن گیا، اور پھر وہ مزید کئی 100 سال 1000 سال گزرے تو وہ جو تھے نا وہ بڑا ہوتا گیا کیڑا، تو آہستہ آہستہ وہ پہلے چاپ چپایا تھا، پھر وہ بندر بن گیا، پھر اس نے پتہ نہیں کیا کیا تو اس کی دم گھس گئی، اور پھر کتنے 1000 سال گزرے تو اس نے شیو کروانی شروع کر دی ہیں تو وہ بن گیا انسان۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور ہماری مسلمانوں کے سکولوں میں، پاکستان کی تمام کتابوں میں یہ یہودی کا نظریہ پڑھایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ قرآن میں یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تو نے اس آدم کو سجدہ کیوں نہ کیا جس کو میں نے 2 ہاتھوں کے ساتھ بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس وقت بھی اللہ کے علم میں نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی تھے، یعنی آپ کی نبوت کا اس وقت بھی فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس طرح کی کچھ روایتیں کمزور ہیں، کچھ حسن درجے کی ہیں۔ مقصد یہ کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، قرآن کی آیات اس پہ دلالت کرتی ہیں، مٹی سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے آدم کو بنا کر اس میں روح پھونکی، اور اس کے بعد ان کی بیوی کو ان کی پسلی سے نکالا۔ یہ قرآن کہتا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ان دونوں کے ذریعے بے شمار دنیا کو پھیلا دیا۔ یہ ابتدا ہے انسان کی، جس کو قرآن کہتا ہے، اور ڈارون کہتا ہے نہیں یہ بندروں کی اولاد ہے۔ اور مسلمان اپنے نصاب میں بچوں کو یہ پڑھا رہے ہیں کہ یہ بندروں کی اولاد ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہودی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بڑوں کو بندر اور خنزیر بنایا تھا۔ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبْدَ الطَّاغُوتِ، ان کو مسخ کر دیا تھا ان کی بدمعاشیوں کی وجہ سے۔ تو وہ ہیں یہودی بندروں کی اولاد۔ مقصد یہ نہیں کہ وہ جو مسخ ہوئے تھے یہ ان کی اولاد ہے، ہیں یہ سارے آدم زادے، مگر ان کے بڑے بندر بنا دیے گئے تھے، ان کے بڑے خنزیر بنا دیے گئے تھے۔ اور اس نے ایسا نظریہ گھڑا کہ مسلمانوں تم کہو کہ ہم بھی بندروں کی اولاد ہیں۔ تو عزیز بھائیوں، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت ہمارے سکولنگ سسٹم کے ذریعے ہمارے عقیدے برباد کر رہی ہیں۔ اللہ کا وجود فطرت کا تقاضا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت دینا بھی دلالت کرتا ہے کہ پیچھے کوئی رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات انسان کے لیے پیدا کی ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہم نے تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ اور تو کہتا ہے کہ میں اسی طرح ایک حادثے کے نتیجے میں پیدا ہوا تھا۔ پیدا کرنے والے کا انکار یہ بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑا کفر ہے۔ مکے کے مشرک جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا وہ رب کو مانتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، زمین و آسمان کس نے بنایا؟ وہ کہتے تھے اللہ نے۔ اچھا بتاؤ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کائنات کو کون چلاتا ہے؟ وہ کہتے تھے اللہ چلاتا ہے۔ وہ مشرکین مکہ ہونے کے باوجود اتنا مانتے تھے۔ سوئی ان کی آ کر کے یہاں پھنس گئی تھی کہ جب پیدا اس نے کیا، رزق وہ دیتا ہے، کائنات کو وہ چلاتا ہے، تو عبادت بھی اسی ہی کی ہونی چاہیے۔
یہاں آ کے وہ رک گئے تھے. اور آج جو الحاد ہماری صفوں میں آ رہا ہے وہ جڑ ہی کاٹ رہا ہے کہ رب کا ہی انکار کر رہے ہیں، نعوذ باللہ. کوئی سنت مصطفیٰ کا انکار کر رہے ہیں، نعوذ باللہ. کوئی نماز روزے کا انکار کر رہے ہیں، نعوذ باللہ. اپنے بچوں پر نظر رکھیں، اپنے بچوں کے نصاب پر نظر رکھیں، اپنے بچوں کے ٹیچروں پر نظر رکھیں. ہمیں ایسی انگریزی میتھ نہیں چاہیے جہاں ہمارا بچہ اسلام سے خارج ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہوشیار رہنے کی توفیق دے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا.